مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر جب قریش کے سوار اور پیادہ ہرکارے ایک ایسے وجود کی تلاش میں سرگرداں تھے جس نے کائنات کے قدیم بت قدوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اس وقت جبل سور کے ایک تنگ و تاریک غار میں تاریخ کا وہ باب لکھا جا رہا تھا جس نے انسانی وفاداری اور جانثاری کے تمام سابقہ معیارات بدل دیے تھے۔ غار کے دہانے پر جالا بنتی مکڑی اور گھونسلہ بناتے کبوتر قدرت کی اس خاموش گواہی کا حصہ تھے کہ حق کی حفاظت کے لیے ظاہری لشکروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غار کے اندر کائنات کے سب سے معتبر انسان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس رفیق کے زانوں پر سر رکھے آرام فرما تھے جو سفر و حضر کا مستقل ساتھی تھا۔ یہ رفیق غار اپنی ایڑی ایک زہریلے سوراخ پر ٹکائے خاموش آنسو بہا رہا تھا تاکہ اس کے محبوب کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ یہ وہ منظر تھا جہاں زمین و آسمان نے ایک ایسی رفاقت کا مشاہدہ کیا جس کی مثال انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ رفیق غار و مزار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ عشق رسول اور خدمت اسلام کے لیے وقف رہا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک نہایت معزز اور با اثر قبیلے بنو تمیم سے تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت واقعہ فیل کے تقریباً 2 سال بعد 578 عیسوی میں مکہ مکرمہ کے ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو اپنی شرافت اور دیانت کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھا۔ آپ کے والد عثمان بن عامر تھے جو تاریخ میں اپنی کنیت ابو قحافہ کے نام سے معروف ہوئے، اور آپ کی والدہ سلمہ بنت صخر تھی جنہیں ام الخیر کے مبارک لقب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کا اصلی نام عبداللہ تھا، تاہم قبول اسلام سے پہلے آپ کو عبد الکعبہ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ جب آپ ایمان لائے تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا، جو اللہ کی بندگی کے تصور کو واضح کرتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عربی میں بکر اونٹ کے جوان بچے کو کہتے ہیں، اور چونکہ آپ کو اونٹوں کی پرورش اور ان کے علاج معالجے میں گہری دلچسپی اور مہارت حاصل تھی، اس لیے اہل عرب آپ کو اس کنیت سے بلایا کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب چھٹی پشت میں مرہ بن کعب پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شجرے سے جا کے ملتا ہے۔ یہ خاندانی قربت اور بچپن کی دوستی نے آپ کے درمیان ایک ایسا فکری اور قلبی تعلق پیدا کر دیا تھا جو نبوت کے اعلان کے بعد ایک اٹوٹ ایمانی رشتے میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ تاریخی شواہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں بھی ان تمام اخلاقی برائیوں سے پاک تھے جو اس وقت کے عرب معاشرے کا حصہ تھیں۔ مکہ کے وہ نوجوان جو شراب و شباب اور بت پرستی میں غرق تھے، حضرت ابوبکر ان کے درمیان ایک روشن ستارے کی طرح ممتاز تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ایک مرتبہ آپ نے خود ایک واقعہ سنایا کہ جب آپ بچے تھے، آپ کے والد آپ کو کعبہ میں موجود بتوں کے پاس لے کر گئے اور کہا، یہ تمہارے بلند و بالا معبود ہیں، ان سے مانگو۔ ابوبکر صدیق نے ایک بت سے مخاطب ہو کر کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو آپ نے کہا، میں برہنہ ہوں، مجھے لباس دو۔ پھر بھی خاموشی رہی تو آپ نے ایک پتھر مار کر اس بت کو گرا دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس دن کے بعد آپ نے کبھی بتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح شراب نوشی جو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، آپ نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی۔ آپ کا موقف تھا کہ انسان کی عقل اس کا سب سے بڑا اثاثہ ہے اور شراب انسان کی اسی عقل اور وقار کو چھین لیتی ہے، اس لیے میں ایسی چیز کے قریب کبھی نہیں جاؤں گا۔ آپ مکہ کے ان چند افراد میں شامل تھے جو پڑھے لکھے تھے اور عربوں کے انصاب، سیاست اور تجارت کا گہرا علم رکھتے تھے۔ آپ کی دیانت اور معاملہ فہمی کی وجہ سے قریشی آپ کو دیت کے معاملات کا نگران مانتے تھے اور آپ نگران مقرر کیے گئے تھے، جو کہ اس وقت کا ایک انتہائی حساس اور ذمہ دارانہ عہدہ تھا۔ اسلامی روایات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 ایسے القابات سے نوازا گیا جو رہتی دنیا تک آپ کی پہچان بن گئے۔ الصدیق کا لقب آپ کو اس وقت ملا جب مکہ کے مشرکین نے واقعہ معراج کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم اپنے صاحب کی اس بات پر بھی یقین کرو گے کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گئے، وہاں سے عرش معلیٰ پہ گئے، اپنے پروردگار سے ملاقات کی اور پھر راتوں رات وہاں سے واپس بھی آ گئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر قربان جاؤں، ان کی صداقت اور وفا پر قربان جاؤں کہ آپ نے بغیر کسی تردد کے جواب دیا کہ اگر محمد نے کہا ہے تو یقیناً سچ کہا ہے۔
میں تو اس سے بھی بڑی بات یعنی آسمانی وحی پر ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی بے مثال ایمان اور فوری تصدیق کی بنا پر نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا خطاب دیا، اور دوسرا لقب عتیق ہے، جس کا مطلب ہے آزاد کیا ہوا۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ تم اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے گئے ہو۔ بعض مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کی صورت و سیرت کی خوبصورتی اور نسب کی پاکیزگی کی وجہ سے بھی آپ کو عتیق کہا جاتا تھا، تاہم مقبول ترین رائے دوزخ سے آزادی کی بشارت والی ہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کی داستان کسی طویل بحث یا معجزے کی مرہون منت نہیں تھی۔ آپ تجارت کے سلسلے میں یمن کے سفر پر تھے جب مکہ میں نبوت کا اعلان ہوا۔ یمن میں آپ کی ملاقات ایک بوڑھے پادری یا اس وقت کے عالم سے ہوئی، جس نے آپ کی پیشانی دیکھ کر پیشگوئی کی تھی کہ حجاز میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور تم ان کے وزیر اور جانشین بنو گے۔ جب آپ مکہ واپس پہنچے اور ابو جہل اور دیگر سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی خبر دی تو آپ بغیر کسی تاخیر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابوبکر نے بھی اپنا وہی خواب اور پیشگوئی بیان کی جو اس راہب نے حضرت ابوبکر کو دی تھی، اور پھر ساتھ ہی حضور کی پہلی دعوت پر جو پہلا شخص اسلام کے جھنڈے تلے آیا، جس نے اسلام کو اپنے سینے میں بسایا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے خوش نصیب ہیں۔ آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تاریخ میں محفوظ ہے کہ میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے تھوڑی بہت ہچکچاہٹ ضرور دکھائی، سوائے ابوبکر کے کہ انہوں نے بغیر کسی تاخیر اور تامل کے اسلام کو قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ محض ایک خاموش مسلمان بن کر نہیں رہے، بلکہ آپ پہلے اسلامی مبلغ بھی بنے۔ آپ کی نرم مزاجی اور معتبر شخصیت کی وجہ سے مکہ کے بڑے بڑے سردار اور نوجوان اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ آپ ہی کی دعوت پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی ایمان کے نور سے منور ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب ثروت تاجر تھے جن کے پاس 40,000 درہم کا کثیر سرمایہ موجود تھا، اور انہوں نے یہ تمام تر دولت اللہ کے دین کی سربلندی اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے وقف کر چھوڑی تھی۔ مکہ میں جو غلام مسلمان ہو جاتے تھے ان پر ان کے مشرک آقا بدترین تشدد کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت کا بڑا حصہ ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی تو اللہ کے رسول نے جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں دیا تھا ابوبکر کو۔ حضرت ابوبکر کے ان آزاد کردہ غلاموں میں سب سے نمایاں نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت بلال پر ظلم و جبر کی داستان آج ہر بچے کو پتا ہے۔ بلال کا آقا امیہ بن خلف انہیں دوپہر کو سخت گرمی میں تپتی دھوپ پر کنکریلی زمین پر لٹا دیتا اور ان کے سینے پر بھاری چٹانیں رکھ کر پوچھتا تھا کہ اب بتاؤ باز آؤ گے محمد کی باتوں سے؟ اور حضرت بلال کا صرف ایک ہی جواب ہوتا تھا، احد احد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو بھاری رقم دے کر حضرت بلال کو اس جہنم سے نجات دلائی۔ آپ کے والد ابو قحافہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا تم کمزور غلاموں کو کیوں آزاد کرتے ہو؟ اگر تم طاقتور غلام خرید کر آزاد کرتے تو وہ تمہارے کام آتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا، ابا جان میں یہ سب دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ آپ کے اسی ایثار کی تعریف میں قرآن کی آیات اتری، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ قرآن مجید میں سورۃ اللیل کی ان آیات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقا، سب سے بڑا پرہیزگار کہا گیا، اور سب سے بڑا پرہیزگار بتا کر یہ بھی بشارت دے دی گئی کہ آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ آپ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو پاکیزہ کرتے ہیں، مزید پاکیزہ کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جہنم سے آزادی دے دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ خود اللہ کریم نے اپنے کلام میں آپ کو سب سے بڑے پرہیزگار ہونے کا جہاں سرٹیفکیٹ دیا، وہیں آپ کو جہنم سے آزادی کی بشارت بھی دی۔ نبوت کے 13ویں سال جب مکہ میں مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی
اور ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جاں نثار رفیق کو ہجرت میں اپنا ساتھی منتخب کیا۔ یہ وہ تاریخی سفر تھا جس نے تاریخ عالم کا رخ ہی موڑ دیا۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا، اسی لیے آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ رات کے اندھیرے میں مکہ چھوڑا اور جبل سور کے غار میں پناہ لی۔ غار سور میں قیام کے وہ 3 دن رفاقت صدیق کے تابندہ دن ہیں۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اندر جا کر صفائی کی اور تمام سوراخوں کو اپنے لباس سے بند کیا تاکہ کوئی موذی جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب لباس ختم ہو گیا اور ایک سوراخ باقی رہ گیا تو آپ نے اس پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اسی دوران ایک زہریلے سانپ نے آپ کے پاؤں پر ڈس لیا، لیکن آپ نے اس خوف سے اپنا پاؤں ہلایا تک نہیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ جب درد کی شدت سے آپ کا ایک آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرا تو آپ بیدار ہوئے اور حقیقت جان کر اپنا لعاب دہن زخم پر لگایا، جس سے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ کفار مکہ پیچھا کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے۔ ان کی گفتگو اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کے لیے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے لیے فکر مند تھے، اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق کو، اپنے محبوب اور وفادار ساتھی کو وہ لازوال جملہ ارشاد فرما کر تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابوبکر غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی مناسبت سے قرآن میں آپ کو ثانی اثنین یعنی 2 میں سے دوسرا اور صاحب یعنی ساتھی کے الفاظ سے نواز کر آپ کی عظمت پر مزید مہر تصدیق ثبت کر دی۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام تر توانائیاں اسلامی ریاست کی مضبوطی کے لیے وقف کر دی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جس زمین کا انتخاب کیا گیا اس کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ادا کی۔ آپ مدینہ میں نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص اور معتمد اعلیٰ کے طور پر کام کرتے رہے۔ آپ نے اسلام کے تمام غزوات میں بھرپور شرکت کی۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد کم اور دشمن کا لشکر بہت بڑا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حفاظتی چھپڑ بنایا گیا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر اس کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ غزوہ احد میں جب افراتفری پھیل گئی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحابہ کرام میں شامل تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب شرائط مسلمانوں کو بظاہر دباؤ والی محسوس ہو رہی تھیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی پریشان تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص تھے جن کا دل اللہ کے رسول کے فیصلے پر پوری طرح مطمئن تھا، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ایسے ہی تو کوئی صدیق نہیں بن جاتا دوست۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک انتہائی درخشاں باب غزوہ تبوک کی تیاری کا موقع بھی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب میں شدید قحط اور گرمی تھی اور ایک طویل سفر بھی درپیش تھا۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مالی امداد کی اپیل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن میرے پاس مال تھا، میں نے سوچا آج میں ابوبکر سے آگے نکل ہی جاؤں گا، چنانچہ میں اپنے گھر کا آدھا مال، اپنے سارے مال کا نصف حصہ لے کر حاضر ہو گیا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے اپنے گھر کا کل اثاثہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو اس سچے عاشق نے جواب دیا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا۔ یہ وہ قربانی تھی جس نے رہتی دنیا تک کے لیے ایثار کا معیار قائم کر دیا۔ روایات میں ہے کہ اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہننے کے لیے مناسب لباس تک بھی نہیں تھا، اور انہوں نے ٹاٹ کا ایک ٹکڑا لپیٹ رکھا تھا جسے کانٹوں سے جوڑا گیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر حضرت ابوبکر کو سلام کہلوایا اور پوچھا، ابوبکر بتاؤ اللہ تم سے راضی ہے، کیا تم بھی اپنے اللہ سے راضی ہو؟ یہ ہے شان ابوبکر، اور اسی وجہ سے اس دن عرش پہ موجود سارے فرشتوں کو اللہ نے حضرت ابوبکر کی اقتداء میں ٹاٹ کا لباس پہننے کا حکم دیا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत बयान फरमाई है, जो इनके बुलंद मकाम की अक्कासी करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे किसी के माल ने इतना फायदा नहीं पहुंचाया जितना अबू बकर के माल ने पहुंचाया। ये सुनकर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु रो पड़े और अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल, मैं और मेरा माल सब कुछ आप ही का तो है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब उनके साहिबजादे ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अबू बकर, फिर उमर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के आखिरी अय्याम में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम मजीद वाज़ेह होकर सामने आया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद अलील हुए और नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ लाने की सिकत न रही, तो आपने हुक्म दिया, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, यानी अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाजें पढ़ाएं। हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की कि अबू बकर नरम दिल है, आपकी जगह खड़े होंगे तो रोने की वजह से क़िरात न कर सकेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार फरमाया और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी ज़िंदगी में 17 नमाजों की इमामत फरमाई। मुसल्लाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मुसल्लाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हयात मुबारका में। और उम्मत के लिए ये वाज़े इशारा आ गया कि आपके बाद क़यादत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक अगर कोई है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर है। 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी को जब कायनात के सबसे बड़े मोहसिन इस दुनिया से रुखसत हुए तो मदीना की गलियों में क़यामत का समा था। सहाबा कराम सदमे की शिद्दत से निढाल थे। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बहादुर इंसान भी होशो हवास खो बैठे थे और तलवार निकाल कर कह रहे थे, जो कहेगा रसूलुल्लाह वफात पा गए हैं मैं उसका सर कलम कर दूंगा। ऐसे नाजुक वक्त में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ही थे जिन्होंने फ्रंट से उम्मत को लीड किया। आप हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में दाखिल हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर से चादर हटाई, आपकी पेशानी का बोसा लिया और फरमाया, आप जिंदगी में भी पाकीज़ा थे और विसाल के बाद भी पाकीज़ा हैं। अल्लाह आप पर 2 मौतें जमा नहीं करेगा। और बाहर आकर आपने वो खुतबा दिया जिसने बिखरे हुए मुसलमानों को फिर से एक सीसा पिलाई हुई दीवार बना दिया। आपने फरमाया, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल पा चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह की ज़ात मौजूद है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। और फिर आपने कुरान की आयत तिलावत फरमाई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक रसूल हैं, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके। ये कलिमात सुनकर मुसलमानों के दिलों को जैसे करार सा आ गया, वो थम से गए। और फिर सकीफ़ा बनी साइदा में अंसार और मुहाजिरीन के माबैन तवील मुशावरत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन और मुसलमानों का पहला खलीफा मुंतखब कर लिया गया। आपकी खिलाफत का दौर महज 2.25 साल पर मुहित था, लेकिन ये दौर इस्लाम की बका और इस्तेहकाम के लिए सबसे अहम साबित हुआ। हुजूर सरवर दो आलम के विसाल के बाद पूरे जजीरा नुमा अरब में इर्तिदाद की आग भड़क उठी थी। झूठे मुद्दईयान नबूवत जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब वगैरह खड़े हो गए थे और बहुत से कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। मदीना खतरात में घिरा हुआ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा ने मशवरा दिया कि फिलहाल हालात के पेश नज़र मुनकिरीन ज़कात से नरमी बरती जाए, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो ईमानी जुर्रत दिखाई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आपने फरमाया कि खुदा की कसम, अगर ये लोग एक रस्सी भी रोकेंगे जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे तो मैं इनके खिलाफ जिहाद करूंगा यहाँ तक कि मैं अकेला रह जाऊं। आपने मुख्तलिफ लश्कर रवाना किए और कुछ ही अरसे में फितना इर्तिदाद को जड़ से उखाड़ फेंका और पूरे अरब में इस्लाम का झंडा फिर से उसी आबोताब से लहराने लगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का सबसे बड़ा कारनामा कुरान मजीद की तदवीन है। जंग यमामा में जब बड़ी तादाद में हुफ़ाज़ कुरान शहीद हो गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि कुरान को एक किताबी शक्ल में जमा कर लेना चाहिए ताकि इसके ज़ाया होने का खतरा न रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले तो इस काम में तरद्दुद का शिकार थे क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह नहीं हुआ था, लेकिन फिर अल्लाह ने उनका सीना कुशादा फरमाया और उन्होंने जलीलुल क़द्र कातिब वही ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये जिम्मेदारी सौंपी। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंतहाई तहकीक और अर्करेज़ी के साथ मुख्तलिफ टुकड़ों और सीनों में महफूज वही को एक मुसहफ़ की शक्ल देकर यकजा कर दिया, जो आज भी मुसलमानों के पास बड़ी शान के साथ लारैब शक्ल में महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। खलीफा वक्त बनने के बाद भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में कोई तकल्लुफ़ या शाहाना मिजाजी पैदा नहीं हुई। आप खिलाफत से पहले महल्ले के बेवाओं और यतीमों की बकरियां दोहा करते थे। खलीफा बनने के बाद अगले दिन जब आप सौदा सल्फ लेने बाजार निकले और इस मंजर को देखकर तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैरत किए बगैर नहीं रह सके कि खलीफा बनने के अगले ही दिन बाजार में अपने घर का साजो सामान और सब्जियां लेने पहुंचे हुए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिले और हज़रत अबू बकर से कहा
کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ کو اس وقت اپنے منصب پر بیٹھ کر مسلمانوں کے احوال کی فکر کرنی چاہیے، یہ کام تو آپ اپنے کسی خادم کے سپرد بھی کر سکتے ہیں۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اتنے بڑے انسان اور خلیفۃ المسلمین کے وظیفے کی۔ آپ نے صرف اتنا مشاہرہ اور وظیفہ قبول کیا جو ایک عام آدمی کے گزر بسر کے لیے کافی ہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت تقریباً 2 سال 3 ماہ اور 10 دن رہی۔ 7 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ بیمار ہوئے۔ بیماری کی وجہ کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے ٹھنڈے دن میں سردی کے وقت میں غسل کر لیا جس کی وجہ سے بخار ہوا، اور دوسری یہ کہ آپ کو 1 سال پہلے زہر دیا گیا تھا جس کا اثر اب آ کر ظاہر ہوا۔ بہرحال 15 دن کی بیماری کے بعد 22 جمادی الثانی 13 ہجری بمطابق 23 اگست 634 عیسوی کو پیر کے دن آپ کا وصال ہوا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک بھی 63 برس تھی، جو کہ عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عمر تھی وہی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو انہی پرانے کپڑوں میں کفن دیا گیا جو آپ پہنا کرتے تھے۔ آپ کا فرمانا تھا نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو زیادہ ہے۔ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور یوں کہہ لیجئے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ آپ کا سر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کے برابر رکھا گیا تاکہ وصال کے بعد بھی رفاقت کا وہی منظر برقرار رہے جو زندگی میں ہوا کرتا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اسلام کا وہ روشن باب ہے جس کے بغیر تاریخ اسلام کبھی مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے نہ صرف اسلام قبول کرنے میں پہل کی بلکہ اسلام کے تحفظ اور استحکام کے لیے اپنی جان، مال، اولاد اور آرام سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ذکر میں ایک نمایاں ذکر حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو انشاءاللہ اسی رمضان میں آپ اسی سلسلے میں سماعت کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہر دور کے مسلمانوں کے لیے عشق رسول، صداقت ایمان اور اعلیٰ ظرفی کا بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ کے بارے میں شاعر نے اس شعر میں گویا سب کچھ ہی کہہ دیا ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کا اختتام بھی ہم اسی خوبصورت شعر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔